کا کردار بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر ہے بچے کی، 4 سال کی عمر، والد کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اماں تمہارا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ گلی کے بچوں میں کھیلے گا کودے گا، شرارتی بن جائے گا، لہذا اس کو کسی مکتب میں ڈالو، کسی مدرسے کے مولوی کے پاس چھوڑاؤ، یہ تربیت یافتہ بن کر آئے گا، یہ اپنی زندگی کو سنوار کر آئے گا۔ تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو کسی مکتب میں لے جا کر داخلہ دلواتی ہوں، کسی مولانا کے پاس اسے چھوڑ کر آتی ہوں۔ اس اماں نے اس بایزید کو ایک مکتب کے معلم کے پاس داخلہ دلوایا اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ میرا جب تک عالم مفتی حافظ نہ بن جائے، جب تک اسے چھٹی نہ دینا، جب تک اسے چھٹی نہ دینا۔ جسے ہوتا ہے نا آج کل ہم مدرسے میں پڑھاتے تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچے آتے جنہیں دیکھ کر خود ہم پر رحم آ جاتا ہے، ہمیں اپنے آپ پر رحم آ جاتا ہے کہ نہ جانے کیسے اتنی دور سے لا کر چھوڑا ہوگا، کیسے انہیں ماں باپ کی یاد ستاتی ہوگی، کبھی ماں کی یاد ستاتی ہے تو کبھی ابو کی یاد ستاتی ہے تو کبھی چھوٹے بھائی اور بہن کی یاد ستاتی ہے، محلے کے گلیوں کے دوستوں کی یاد ستاتی ہے۔ تو ان سے کہا کہ اسے چھوڑنا نہیں، آج کل تو بقرعید کی چھٹی ملے گی گھر کو چلا جائے گا، ششمائی ہوگا، رمضان ہوں گے، سالانہ ہوں گے، گھر کو چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا جب تک مفتی نہ بن جائے، 12 سے 13 اور 15 سال کا ایک وقفہ ہوتا ہے، یا کم از کم 10 سے 12 سال لگ جاتے ہیں عالم حافظ اور مفتی بننے کے لیے۔ بہرحال انہوں نے اس بچے کو چھوڑا اور چلی گئی۔ اب یہ بچہ پڑھنا شروع کیا، تھوڑے ہی دن گزرے تھے تو بچے کو امی کی یاد ستا رہی تھی۔ بچے نے کہا استاد سے کہ مولانا مجھے میری امی کی بہت یاد آتی ہے، میری امی کے وہ گرم گرم نوالے مجھے یاد آتے ہیں، میری امی کا مجھے وہ اوڑھنا سلانا یاد آتا ہے، میری امی کے باہوں اور پہلو مجھے یاد آتے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے صرف 1 دن کی چھٹی دے دیجیے، میں اپنے اماں سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری اماں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک تم مکمل کورس نہ کر لیتے اور پوری پڑھائی مکمل نہ کر لیتے تب تک تمہیں چھٹی نہ ملنے والی۔ تو کہنے لگا کہ حضرت 1 مرتبہ چھٹی دے دیجیے۔ ادھر بچہ اصرار کرتا جاتا ہے، ادھر استاد انکار کرتے جاتے، یہاں تک کہ استاد سے بھی رہا نہ گیا۔ استاد نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے میں تمہیں چھٹی دوں گا، لیکن ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ رات بھر میں اتنے صفحات تم نے مجھے یاد کر کے سنا دینا، میں تمہیں صبح چھٹی دے دوں گا۔ روزانہ بچہ 2 صفحے 3 صفحے یاد کر لیا کرتا تھا۔ آج استاد نے کہا کہ 20 صفحے تمہیں یاد کرنا ہے یا 15 صفحے تمہیں یاد کرنا ہے۔ استاد نے سوچا کہ بچہ 20 صفحے اور 15 صفحے روزانہ یاد نہیں کر سکتا، آج کیسے یاد کرے گا؟ جب یاد نہیں کرے گا تو اسے چھٹی بھی نہیں ملنے والی۔ تو کہا کہ استاد جی ٹھیک ہے۔ بچے نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ یا اللہ، بچپن سے میری امی مجھے سکھایا کرتی تھی کہ دنیا کا ہر مشکل کام اگر آسان کرنا ہو تو اللہ سے مدد مانگی جائے۔ استاد بھی مجھے سکھایا کرتے کہ ہر مشکل کام میں اگر آسانی پیدا کرنی ہو تو اپنے اللہ سے مدد مانگو، اللہ آسان کر دیتے۔ یا اللہ آج کا یہ میرا کام بھی بہت مشکل ہے، 15 سے 20 صفحات مجھے دے دیے گئے، میں یاد نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی مدد شامل حال ہو تو میں بآسانی اس کو یاد کر دوں گا۔ استاد نے کہا، بچے نے دعا کی اور اپنا سر رحل پر رکھ کر وہ سو رہا تھا تو فوراً اس نے اٹھا اور قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ فجر کی تہجد کا وقت آیا۔ استاد جی ترجمے میں تشریف لائے۔ بچے نے کہا کہ حضرت مجھے سبق یاد ہو گیا، پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، 15-20 صفحات فر بچے نے سنا دیا۔ استاد دیکھتے رہ گئے۔ استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، چونکہ میں نے شرط لگائی تھی کہ اتنے صفحات یاد کرنا ہے تو تب تجھے چھٹی دوں گا، تم نے اس شرط کو پورا کر دیا ہے، ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر جا کر امی سے مل کر واپس 1 دن میں آ جانا، زیادہ نہیں ٹھہرنا ہے۔ بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بچہ بغداد سے چلا بستان کی طرف، وہ 40 میل کا سفر تھا، 40 میل کا، وہ پیدل چلتا ہوا گھر پہنچا۔ صبح سے نکلا تھا، عشاء کا وقت ہوا گھر کو پہنچتا ہے، عشاء کی اذان ہو رہی تھی، اماں گھر میں وضو کر رہی تھی۔ بچے نے دستک دیا، اماں نے پوچھا کہ کون ہے؟ من دق الباب، یہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ اماں تیرا بایزید تجھ سے ملاقات کے لیے آیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، انسان تو کیا جانور کی اگر ماں ہوتی تو دور سے اپنے بچے کی آواز کو پہچان دیتی، یہ تو انسان تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا ہی بیٹا آیا ہے، بایزید آیا ہے۔ تو کہا کہ کون ہے بایزید؟ کہا کہ اماں تیرا بیٹا بایزید جسے تو نے مدرسے میں پڑھوانے کے لیے ڈالا ہے۔ تو کہا کہ نہیں میرا تو ایک ہی بایزید ہے اور اس کو میں نے اللہ کے راستے میں ہدیہ کر دی ہوں، اور ہمارا شریعت اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جو چیز اللہ کے واسطے ہدیہ کی جاتی ہے ہم اس کو کبھی واپس نہیں لیتے، تو میرا بایزید ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ نہیں اماں میں تیرا بیٹا بایزید دیکھ بہت دور سے چل کر آیا۔ جب یہ بچہ مدرسے سے گھر کو جا رہا تھا
کھچڑی اپنے ذہن میں پکا رہا. جیسے آج کل بچے گھروں سے چھٹی لگنے والی ہوتی ہو تو جو بچے نے مدرسے کی زندگی دیکھا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے کہ کل صبح اگر چھٹی لگنی ہو تو رات بھر بچے مدرسے میں سوتے نہیں کہ رات بھر انہیں خوشی کا انتظار ہوتا ہے کہ کل اپنے اماں سے ملاقات کرنی. حالانکہ 1 منٹ کی خوشی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد سے رات بھر سے تیاریاں کرتا ہے, سوتا نہیں ہے, پانی نہائے گا, کپڑے دھولے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا, پھر سوچے گا کہ میں اپنی امی سے کہوں گا کہ یہ پکا کر دو مجھے یہ کھانا ہے, بہت دن سے میں نے بریانی نہیں کھایا. ایسے ہی بایزید جب مدرسے سے نکلے تھے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو دل میں خیالات میں یہ ایک چیز بناتے جا رہے تھے اور ایک کہانی سجاتے جا رہے تھے کہ میں اپنے گھر کو جاؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اماں دروازہ کھولے گی, میں چھپ جاؤں گا, پھر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اماں دروازہ کھولے گی, میں اپنے امی کے پیروں کو نپٹ جاؤں گا, امی سے کہوں گا کہ گرم گرم کھانا بنا کر مجھے کھلائے, آج مجھے اپنے پاس لٹائے, میرے سر کو دبائے, مجھ سے محبت کی باتیں کرے. یہ تصوراتی خاکہ بایزید بستامی کے ذہن میں تھا لیکن گھر کو پہنچنے کے بعد سارا خاکہ ٹوٹ گیا. اماں نے کہا کہ تو میرا بایزید ہو ہی نہیں سکتا لہذا یہاں سے چلا جا. بایزید کہنے لگے کہ اماں ایک مرتبہ دروازہ کھول لے, پورا دروازہ تو نہیں کھول لیکن تھوڑی سی کیواڑ کے سام سے کھول لے تاکہ میں تیرے چہرے کو دیکھ لوں اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے, پھر میں وہاں سے واپس چلا جاؤں گا. میں گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا, میں باہر کا باہر چلا جاتا ہوں لیکن تیرا چہرے کا ایک مرتبہ دیدار کرنا چاہتا ہوں. اماں نے کہا کہ بیٹا بایزید لہٰذا اب یہاں سے تو لوٹ کر چلا جا, جب تک تو مفتی اور عالم بن کر نہ آ جائے, جب تک کہ میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے بند رہے گا. بایزید واپس آئے, مدرسے کو پہنچے. رات میں استاد نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پر غم کے اثرات نظر آ رہے اور آنسو گال پر ٹپک رہے. استاد نے اپنے امامے کا کونا لیا اور بچے کے آنسو کو صاف کیا اور کہا کہ بیٹا اماں سے ملاقات ہوئی؟ کہا کہ حضرت جی اماں سے تو ملاقات نہیں ہوئی. ماں نے کہا کہ جب تک مکمل تعلیم نہ ہو جاتی جب تک میرے گھر کا دروازہ تک نہ دیکھنا. آج بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں عالم اور مفتی نہ بن جاؤں گا آپ مجھے کبھی چھٹی نہ دینا. اب یہ بچہ اپنی پڑھائی کی زندگی شروع کیا یہاں تک کہ اس کے 18 سے 19 سال کا وہ عمر کا ہو گیا, ایک پڑھائی کا دور اس کا مکمل ہو گیا. 19 سے 20 سال کا ایک نوجوان ہو گیا, چھوٹا سا بچہ تھا. آج اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے اور تہجد کی نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھ رہا ہے. استاد کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ تم ہمارے کیسے دوست ہو؟ ہمارا ایک دوست مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, اسے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہو, جاؤ اس کو اپنے گھر جانے کی اجازت دو. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مسجد میں تشریف لائے کہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو مسجد کے کونے میں کھڑا ہو کر اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے, اللہ کی یاد میں مصروف ہے. سلام پھیرنے کا انتظار کیا اور بچے کو قریب بلایا, کہا کہ بیٹا آج تم مکمل تعلیم حاصل کر چکے ہو. اپنے سر کی پگڑی اتاری اور بچے کے سر پر رکھی اور کہا کہ لو آج ہم تمہیں اجازت سے نوازتے کہ اپنے علاقے میں جاؤ اور دین کا کام کرنا, اللہ کے نام کے کونے کونے تک پہنچا دینا. یہ بچہ اب اپنے گھر سے چلا, مدرسے سے گھر کی طرف چلتا ہے. پھر وہی وقت تھا, ویسے ہی موقع تھا, وہی سما تھا. ماں کے پاس پہنچتا ہے. ماں نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا کہ من تقل الباب, کون ہے میرے دروازے پر؟ تو کہا کہ ماں تیرا بیٹا بایزید آ گیا ہے, آج عالم اور مفتی بن کر آ گئے, آج تو تجھے دروازہ کسی حال میں کھولنا ہوگا. کیا ماں نے کہا کہ بیٹا ہاں آج تو دروازہ کھلے گا اور ضرور کھلے گا. ماں نے دروازہ کھولا, بیٹے نے ماں کو لپٹ لیا. ماں نے کہا, بیٹے نے کہا کہ اماں چلو بہت دن ہو گئے, ہم گرم گرم کھانا پکا کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے. کوئی بڑا خاندان نہیں تھا, باپ کا بچپنے میں انتقال ہو چکا تھا, دونوں ماں بیٹے تھے. ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ میں نے کھانا بنایا ہوا ہوں, تیرے انتظار میں میں نے کھانا پکا کر رکھا ہوں, ابھی ایک کام باقی ہے, میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہوں, اللہ سے دعا کر لیتی ہوں, پھر اس کے بعد ہم دونوں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. بایزید نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں میں آپ کا انتظار کرتا ہوں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک کونے میں بیٹھ کر ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اور اپنی ماں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے. ماں نماز پڑھ رہی ہے, پہلی رکعت مکمل ہوئی, دوسری رکعت ماں نے مکمل کی, یہاں تک کہ سلام پھیر دیا. ماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ جس دن کے لیے میں نے تجھ سے زندگی مانگی تھی آج وہ دن مکمل ہو گئے. میں نے تجھ سے زندگی اس لیے مانگی تھی کہ مجھے جب تک زندہ رکھ, جب تک میرا بیٹا عالم اور مفتی بن کر نہ آ جائے. آج میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ایک علم کا پہاڑ بن کر آیا ہوا ہے. آج تجھے اختیار ہے, تو مجھے زندہ رکھنا چاہے تو رکھ لے یا مجھے اپنے پاس بلانا چاہے تو بلا لے, کوئی اس میں گرفت کی بات نہیں, کوئی ناراضگی کی بات نہیں. آج میں تجھ سے راضی ہوں.
ایسے دعا کر رہی تھی. یہ بیٹا بیٹھ کر انتظار میں کہ اب دعا ہوگی, اب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے. ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا, ماں نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ دھڑام سے مصلے پر گری. بایزید بستامی فوراً لپ کے ماں کی طرف اور ماں کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور کہا کہ ماں تجھے کیا ہو گیا, ابھی تو اللہ سے دعا کر رہی تھی. تو کہا کہ بیٹا, لڑکھڑاتی زبان میں کہا کہ بیٹا, میں نے جس دن کے لیے اللہ سے زندگی مانگی تھی آج وہ دن مکمل ہو چکا ہے. میں نے اپنے رزق زندگی اس لیے مانگی تھی کہ میں تجھ کو عالم, حافظ اور مفتی بنتا ہوا دیکھوں. آج تو میری آنکھوں کے سامنے وہ جیسے چاہتی تھی ویسا بن کر کھڑا ہو گیا. لہٰذا میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں, اور یاد رکھنا کل انشاءاللہ جنت کے دسترخوان پر تو اور میں ایک ساتھ کھانا کھائیں گے. یہ ہوتی تھی ماؤں کی تربیت. تب جا کر ایک بایزید بستامی پیدا ہوتا تھا, تب جا کر ایک قطب الدین بختیاری پیدا ہوتا تھا, تبھی جا کر خواجہ معین الدین چشتی دنیا میں آیا تھا, اور تبھی جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں قدم رکھے. کہ ماؤں کی تربیت کا ان کے پیچھے رہا.